والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ہم نے اس سے پہلے زنا کے بارے میں گفتگو کی اور پھر قوم لوط علیہ السلام پر جو عذاب نازل ہوا اس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان میں یقیناً تقاضائے نفسانی رکھا ہے، بلکہ اسے ہم پر مسلط کر دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ تقاضائے نفسانی ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو توالد و تناسل کا سلسلہ بھی نہ ہوتا، پھر کوئی اولاد کو طلب کرنے کی طرف مائل ہی نہ ہوتا، نہ یہ عمل ہوتا، نہ اولاد ہوتی اور نہ یہ نسلیں آگے بڑھتی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہی ہے کہ انسانوں کے ہاں اولادیں ہوتی رہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے، اور پھر جب سب وفات پا جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ قیامت قائم کر کے پھر انہیں ایک میدان میں جمع کرے اور ان کے درمیان حساب و کتاب کرے۔ اب جبکہ یہ مشیت الہی یہ ہے کہ انسان اس تقاضائے نفسانی کو ایک ذریعہ اور سبب بنائے مزید مخلوق کی پیدائش کا، مزید انسانوں کی پیدائش کا، اور پھر کوئی انسان اس میں رکاوٹ ڈالے یا جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اس کے خلاف چلنے کی کوشش کرے تو یقیناً وہ نافرمان ٹھہرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر جب کوئی چلتا ہے تو اس میں یقیناً بے برکتی ہوتی ہے۔ جیسے جائز طریقے سے نکاح کے بعد اگر اس خواہش کو پورا کیا جائے، یا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنیزوں کا ایک تصور دیا تھا، مذہب اسلام نے تصور دیا ہے، اس کے ذریعے اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو باقاعدہ باپ سے نسب ثابت ہوگا یا آقا سے نسب ثابت ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی خدا نخواستہ زنا کا مرتکب ہو جاتا ہے تو پھر وہ نسب ثابت نہیں ہوتا، اور اس طرح بگاڑ معاشرے میں پیدا ہوتا ہے۔ جو جائز طریقے سے معاملات ہوتے ہیں اس کی برکتیں کچھ اور ہیں، اور جو ناجائز طریقے کے معاملات ہوتے ہیں اس سے بڑی بے برکتی اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس پہ ہم نے تفصیلی کلام کیا تھا کہ کتنے گھر ایسے ہیں کہ جو ذرا سی نفسانی خواہشات کو غلط طریقے سے پوری کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے، عورتیں تباہ برباد ہو گئیں، ان کی عزتیں ختم ہو گئیں، اور ان کی یعنی معاشرے میں وہ نظر ملانے کے قابل نہ رہیں۔ ایسے بعض مرد حضرات ہوتے ہیں کہ جو ان غلط روش پہ چلنے کے بعد شدید بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، ان کے اچھا خاصا ہنستا بستا گھر، بیوی ہے، بچے ہیں، سکون بھری زندگی ہے، لیکن وہ تباہ ہو گئی، اور وہ اپنی ان پرانی یادوں کو ساتھ لے کر اپنی زندگی اب کے بقیہ ایام گزار رہے ہیں اور پچھتا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قتل و غارت تک بھی بعض اوقات ان امور کی وجہ سے نوبت آ جاتی ہے، اور پھر یہ ایک جو نئی مصیبت، نئی بلا ابھی پیدا ہو گئی ہے کہ مرد سے شادی کا مسئلہ، ہم جنس پرستی اس کو کہہ دیا جاتا ہے، اور اس کو باقاعدہ قانونی شکل دے دینا۔ قرآن میں جس عمل پر باقاعدہ آسمان سے عذاب نازل ہوا اور اس قوم کو پتھروں کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا، اس عمل کو جائز قرار دینا، اس کی اجازت دینا باقاعدہ، بلکہ اس کو قانونی پروٹیکشن، قانونی تحفظ فراہم کرنا، یہ بہت بڑی بیماری اور بہت سنگین جرم ہے جس کا انجام بہرحال بھگتنا پڑے گا، اور ایسی قومیں بہت ہی خرابیوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گی۔ اخلاقی بیماریاں، اخلاقی پریشانیاں، جسمانی بیماریاں، مصیبتیں، یہ ان کی طرف ضرور متوجہ ہوں گی۔ تو اس لیے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک بیمار قوم ہیں، ایک مریض قوم ہے، ہمارے ذہن بیمار ہیں، ہمارے قلب بیمار ہیں، دل بیمار ہیں، ہم غلامانہ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہمارا قرآن ایک چیز کہتا ہے، باہر کے جو سمجھدار لوگ ہیں اس تعلیم کو اچھا کہتے ہیں، اسے قبول بھی کرتے ہیں، لیکن ہم قرآن کی تعلیم کو چھوڑ کر اور جو باہر کے لوگ قرآن اور حدیث کی تعلیم کو بہترین کہہ رہے ہیں انہیں چھوڑ کر اس قوم میں سے ان لوگوں کے پیچھے چلنا پسند کر رہے ہیں کہ جو خرابیوں کے اندر مبتلا ہیں، خود ان کا معاشرہ بسا اوقات انہیں معیوب سمجھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ باہر کے ملک میں ہر ایک زنا کرنے والا ہے، ہر ایک زانی ہے، بالکل ہماری طرح ان کی بعض ایسی فیملیز ہیں کہ باقاعدہ ان میں شادی ہوتی ہے اور پھر میاں بیوی ایک دوسرے کی امانت میں خیانت کا سوچتے بھی نہیں ہیں، اور اگر ہو جائے تو بہت زیادہ گلٹی فیل کیا جاتا ہے باقاعدہ۔ اور جو اس طرح کی فیملیز ہیں جو باقاعدہ بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اور بالکل جیسے ایک فیملی چلتی ہے
وہ اس قسم کے معاملات کو بہت برا سمجھتے ہیں، عجیب غریب نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح وہاں ڈرنک، بعض لوگ، حالانکہ انگریز اور شراب یہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی بری سمجھی جاتی ہوگی، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو اس کو برا سمجھتے ہیں یا ایک لمٹ تک کو جائز سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر حالت نشہ میں انسان آ جائے الف البک، اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہاں پر بھی اس طرح کے آپ دو حصوں میں ان کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ جو اخلاقی پستیوں کے اندر مبتلا ہے اور وہ کسی کی ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر ان کو بعض گورنمنٹ کے جو معاملات ہیں، گورنمنٹ ہے وہ اس کو تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں تو کسی طرف دیکھنا نہیں چاہیے۔ ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، پاکیزگی ہے، طہارت ہے، نفاست ہے، نظافت ہے، ہم بالکل سکون سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن کس قدر افسوسناک صورتحال نہیں ہوگی کہ ہم مسلمان ہو کر، سب سے اشرف قوم ہو کر، سب سے افضل نبی کے امتی ہو کر، ان لوگوں سے ہدایت حاصل کریں، ان لوگوں سے افعال سیکھیں یا گندی حرکات کو اڈاپٹ کر لیں کہ جو مطلب بہت ہی پستی کے اندر مبتلا ہیں، خود ان کا اپنا معاشرہ بسا اوقات انہیں معیوب نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اب ہم میں آ گئی ہیں، ویب سائٹس کے وزٹ کر رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، چیزیں پڑھ رہے ہیں، اور اس سے ہمارے معاشرے میں ایک خرابی اور خرابی آئی، بربادی پھر ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ گناہوں کے اندر لگ گئیں، بہت سارے نوجوان ہمارے ٹینیجرز جو ہیں وہ اس طرح کی خرافات میں مبتلا ہو گئے، اور وہ اس کو بعض اوقات تو اپنی زندگی بنا لیتے ہیں، بس زندگی کا مقصد ہی یہ ہے، بس ان خواہشات کو پورا کرنا۔ تو پھر ایک وقت ہوتا ہے جب تک انسان چلتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اسے مذہب اسلام کی تعلیمات سمجھ میں آتی ہیں۔ جب ضمیر ملامت کرتا ہے، جب پانی سر سے گزر جاتا ہے، جب خوب شوق پورا ہو جاتا ہے اور طبیعت سیر ہو جاتی ہے، تو ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ برکت رکھی ہی نہیں ہے۔ گناہ میں کبھی برکت نہیں ہوگی۔ ایک وقت آئے گا کہ انسان گناہ کر کر کے بھی تھک جائے گا کہ اب اور مزید کیا کروں، بس پھر ایک لمٹ ہوتی ہے، انسان اس کے بعد تھک جاتا ہے، اور پھر اس کو اپنی اوقات یاد آتی ہے، وہ پھر واپس آتا ہے، اسے اپنا مقام یاد آتا ہے جو اللہ نے، مذہب اسلام نے اس کو دیا تھا۔ پھر بعضوں کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، وہ واپس آ جاتے ہیں، اور بعض پھر اسی پہ پچھتاتے رہ کر اس راستے پہ چلتے رہتے ہیں کہ اب کیا واپس آئیں، اور پھر وہ غلط راستے پہ ان کو موت آ جاتی ہے۔ سب سے خطرناک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی خراب گناہ میں مبتلا ہو اور ابھی توبہ نہ کی ہو کہ اس کو موت آ جائے۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ فرمائے، آپ کو بھی محفوظ فرمائے، ہمارے تمام سننے والوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی ہم بالفرض بتقاضائے بشریت کسی گناہ، کسی خطا، کسی گندگی میں مبتلا ہو بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں، کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق اور عادات و اطوار کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پاکیزہ بنا دے، ان گندگیوں سے دور فرما دے۔ تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ پہلے بھی زنا کے مسئلے میں بڑے طویل میں نے کلام کیا، اور قوم لوط کا پورا حال میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ان پہ آسمانوں سے پتھر نازل کیے گئے ہیں، اور بڑی خراب صورتحال ان کے ساتھ ہوئی اور نشان عبرت بنا دیا گیا۔ اب چونکہ ہم قرآن خود پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کے مضامین بار بار ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزرتے نہیں ہیں، ہم اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو بٹھا کر قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کبھی بیان کرتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ اس طرح کریں تو لوگ اس کو مذاق سمجھیں گے کہ یہ تو مذاق خیز بات کہہ دی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو بٹھا کے قرآن بیان کریں ان کے سامنے، ترجمہ تفسیر، ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تفسیر بس بیان ہوگی یا قرآن بیان ہوگا مسجدوں کے اندر، دارالعلوموں میں، یا کوئی دینی چینل ہے اس کے اندر ہوگا، داڑھی والا کرے گا، امامے والا کرے گا، مولوی صاحب کریں گے۔ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہی ہماری سب سے بڑی خرابی ہے۔ قرآن مولویوں کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن صرف داڑھی والے کے لیے نازل نہیں ہوا، امامے والے کے لیے نہیں، دارالعلوم میں پڑھنے والوں کے لیے نہیں، صرف مذہبی شخصیات کے لیے نہیں، یہ تو ہر ایک کے لیے ہے۔ کافر تک کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، کیونکہ اس کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے، اور تو اس لیے یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ ہم اس کو پڑھیں، اس کے مضامین کو بار بار دہرائیں اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں۔ لہٰذا اگر کوئی ہمارے بھائی بہن، ابھی لاسٹ پہ اس سلسلے کا میرا ارادہ ہے کہ میں اس کو پروگرام، اس موضوع کو وائنڈ اپ کر کے ہم نئے موضوع کی طرف آئیں گے، تو یہ آخری بس ہمارے چند کلمات ہیں کہ اگر کوئی خدا نخواستہ ہمارا بھائی بہن ایسا ہے کہ جو خراب حرکتوں کے اندر ہیں،
اور ان قریب وہ زنا میں مبتلا ہونے والے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ ان چیزوں کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک چیز میں لذت ہوتی ہے، اٹریکشن ہوتا ہے، مزہ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں وہ عارضی ہے اور وقتی ہے۔ جب تک ہم اس کیفیت میں، اس حالت میں مبتلا نہیں ہوتے، اس کے بعد کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں صحیح حقیقت حال سامنے آتی ہے۔ یعنی جب تک کوئی کسی اس قسم کے گناہ میں مبتلا نہ ہو، پوری شدت کے ساتھ دل مائل ہوتا ہے کہ کام کر لو، ایسا گناہ کر لو کر لو کر لو، لیکن اتنی سمجھداری اور اتنا کمال حاصل بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ یہ آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ اس کے کرنے کے بعد کیا کیفیت ہوگی، کیا حالت ہوگی، کیا ماحول ہوگا، کیا حالات ہوں گے، میرے موافق ہوں گے، مخالف ہوں گے، کیا ہوگا، وہ اندازہ نہیں کر پاتے، بس چل رہے ہیں، چلنے دو، جو کام چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے، پھر اچانک اس طرح کے گناہ ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ایک دم حالت بدلتی ہے، مثال کے طور پر مطلب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، راز فاش ہو جاتا ہے، کوئی دیکھ لیتا ہے، کوئی بتا دیتا ہے، یا بیماریاں لگ جاتی ہیں، یا اور کوئی مسائل ہو جاتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن یہ گناہ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف اعلان ہوا کہ یار یہ کیسے گناہ ہو گیا، میں نے زنا کا سنا تھا، میں نے زنا کر لیا، میں نے زانی ایک لفظ سنا تھا، میں خود زانی بن گیا ہوں، یا میں زانیہ بن گئی ہوں۔ پھر جب یہ احساس ہوتا ہے تو بڑی ندامت ہوتی ہے، اور خصوصاً جب شادی شدہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے تو ایک دوسرے کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بیوی شوہر کو دھوکے میں دے کے اپنے تعلقات قائم کر رہی ہے، شوہر بیوی کو دھوکے میں رکھ کر عورتوں سے تعلقات قائم کر رہا ہے، لیکن پھر جب جھٹکا لگتا ہے، ہوش میں آتے ہیں، تو پھر نگاہیں نہیں ملتی ہیں، اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے انسان کو اپنی شکل سے نفرت ہو جاتی ہے، ندامت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں پہ ضرور ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے کہ اس قسم کی صورتحال سامنے آئے کہ جو ہمیں توڑ کر رکھ دے، ہمارے خاندان کو تباہ کر دے، بچوں پہ برا اثر پیدا ہو۔ بعض اوقات ماں باپ کی یہ باتیں بچوں کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں، کیونکہ میں ایک مفتی کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں، اور میڈیا پہ آنے کی وجہ سے لوگوں کے بڑے رابطے ہیں اور لوگ بڑے اعتماد کرتے ہیں، تو ایسے سے میرے پاس کیسز آتے ہیں کہ میں آپ کو یہاں بتا بھی نہیں سکتا ہوں، اور جب وہ اس قسم کی حرکات کرنے والوں کی یہ باتیں خاندان میں عام ہو جاتی ہیں، محلے میں عام ہو جاتی ہیں، خصوصاً اپنی اولاد کے سامنے جب کسی ماں کا ایسا کوئی معاملہ ظاہر ہو جاتا ہے، اب سوچئے وہ ماں کیسے زندگی گزارے گی، کیسے نگاہیں ملائے گی۔ آج بچے چھوٹے ہیں، کل یہ جوان ہو جائیں گے، جب ان کو یہ باتیں یاد آئیں گی جوانی کے اندر، تو کیا یہ ماں اپنے آپ کو احترام کے قابل سمجھ سکے گی؟ کس قدر برا معاملہ ہوگا۔ اسی طرح باپ کا معاملہ ہے، اور پھر اسی طریقے سے یہ جو آپس کے اندر یہ معاملات قوم لوط والے معاملات ہیں، یہ بھی بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، اور اس میں بھی انسان پھر مطلب بعض اوقات راز فاش ہو جاتا ہے، بدنامی ہو جاتی ہے، اور بیماریاں مہلک قسم کے لگ جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں پہ ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اس قسم کے معاملات میں انوالو ہے، یا شیطان اکسا رہا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ اس طرح کر لو، تو بالکل اس سے دور ہٹ جائیں، اور ان خطرناک چیزوں کی طرف نہ آئیں، کیونکہ اس کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا، اس کا انجام ہمیشہ برا ہوگا۔ لہٰذا اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، قرآن و حدیث سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، نیک لوگوں کی اکثر صحبت میں رہیں، اور خصوصاً اپنے بچوں پہ بڑی توجہ رکھیں۔ بچے جو ہیں وہ خصوصاً اس پہ والدین کو بڑا دیکھ بھال کرنی چاہیے کہ بچے کی دوستیاں کس کے ساتھ ہیں۔ بعض اوقات بچہ چھوٹی عمر کا ہوتا ہے، وہ بڑی عمر کے لڑکوں سے دوستی کر لیتا ہے، اور اس قسم کی جو دوستیاں ہوتی ہیں وہ فتنے کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو اولاد کو یہ سمجھائیں کہ اپنے ہم عمر سے بس دوستی رکھو، نہ چھوٹے سے دوستی رکھو، نہ بڑے سے دوستی رکھو، بس ہم عمر سے برابر والے سے دوستی رکھو۔ پھر ان دوستوں پر بھی نگاہ رکھنے کی کوشش کریں، انداز اتوار ذرا بتا دیتے ہیں، بدتمیز قسم کے لڑکے ہوں یا خراب قسم کے، اپنے بچوں کو ان سے بچانے کی کوشش کریں۔ ایسی لڑکیوں کو بھی چاہیے بچیوں کو اپنی دوستوں پر نگاہ رکھیں۔ بعض ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو لڑکوں سے دوستیاں رکھتی ہیں، اب وہ بچی شریف سی ہوتی ہے، سادہ سی ہوتی ہے، اس سے لڑکیاں دوستی کرتی ہیں، پھر اس کو اکساتی ہیں اور ابھارتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، فون پہ تو خالی بات کرنی ہے، تھوڑا سا بات کر لو، بیلنس ڈلوا دے گا فلاں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس طرح اکسا کر ماں باپ بیچارے، جیسے ہمارے کراچی کے حالات ہیں، ان حالات سے گھبرا کے بچیوں کو موبائل دے دیتے ہیں، بھئی ایسا نہ ہو بچی کالج جا رہی ہے، یونیورسٹی جا رہی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بم بلاسٹ ہو جائے، کوئی ہنگامہ ہو جائے تو کم از کم ہمیں بتا تو سکے گی۔ اب وہ اس قسم کی جو لڑکیوں سے دوستی ہو جاتی ہے، وہ پھر اکساتی ہیں غلط کام کے اوپر، اور وہ موبائل پھر اس میں بہترین کردار ادا کرتا ہے، اور مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات پھر اس قسم کی جو بچے ہیں بچیاں ہیں وہ غلط قدم اٹھا لیتے ہیں،
اور ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ غلط قدم اٹھا لیا، پھر احساس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کیا، تو خودکشی کی ہے، اپنے گلے کاٹ لیے ہیں، پھندا ڈال لیا ہے، اور یہ مطلب رگیں کاٹ لی ہیں، ہاتھ کی کلائی کاٹ لی ہے، اور اس طرح پھر موت کا شکار۔ اب وہ کلائی کاٹ کے بالفرض ایک بچی سے کوئی خطا ہوئی، اس نے کلائی کاٹ کے اپنے آپ کو مار لیا، کیا وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح کلائی کاٹنے کے بعد وہ سکون کی نیند سو جائے گی؟ وہ خود سوچیے، خودکشی ہے، اور خودکشی حرام ہے۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذی شان ہے کہ جو دنیا میں جس طریقے سے اپنے آپ کو ہلاک کرے گا، وہ اسی طرح اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا۔ یعنی قبر میں اس کو یہ سب سے پہلے تو عذاب قبر ہی یہ ہوگا، جس طرح ہلاک کیا ہے بار بار ہلاک کرتا رہے گا۔ یعنی گلا کاٹا ہے تو گلا کٹے گا، بلڈ نکلے گا، تکلیف ہوگی، تڑپے گا، پھر وہ ختم ہوگی تکلیف، پھر دوبارہ گلا کاٹے گا، پھر وہی تکلیف، یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اگر زہر کھایا ہے تو بلڈ کی الٹی ہوئی ہے، آنتیں کٹ کے باہر آ گئی ہیں، اندر سب کاٹ پیٹ دیا ہے، یہی اس کو عذاب قبر بار بار ہوتا رہے گا۔ اور اسی طرح جہنم میں سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرایا تو وہ پہاڑ سے گراتا رہے گا، کسی نے اپنے آپ کو چاقو سے مارا ہے تو چاقو سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا۔ تو ایک تو یہ اپنے آپ کو انہوں نے یہ سوچ کر کہ میں دنیا کی بدنامی سے ہم بچ جائیں، دنیا کو اب کیسے فیس کریں گے، ماں باپ کے سامنے کیسے جاؤں گی، ماں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، انہوں نے یہ راستہ اختیار کر لیا، تو یہ کوئی راہ نجات تو نہیں ہے۔ اور پھر وہ یہ نہیں سوچتے بچے کہ ہم پہلے ہی سنبھل جاتے تو اچھا تھا۔ اب وہ مرنے کے بعد آپ تو چلے مر گئے، ختم، قبر میں چلے گئے، اب پیچھے والوں کا کیا ہوگا؟ یہ سوچا کہ جب لوگ بھائیوں سے پوچھیں گے، ماں باپ سے پوچھیں گے، بھئی آخر بچی نے خودکشی کی تو کی کیوں، وہ کیا جواب دیں گے؟ یا لڑکے نے خودکشی کیوں کی، وہ کیا جواب دیں گے؟ جھوٹ بولتے رہیں، کیا کرتے رہیں؟ لوگوں کی زبانیں تو کوئی بھی بند نہیں کرتا۔ پھر لوگ تانے دیتے ہیں، اور جو خواتین خاص طور پر ہیں، ہاں بھئی کوئی لڑکی نے ایسا کیا ہوگا تبھی خودکشی کی ہے، ہمیں نہیں بتا رہے، اور وہ بیچارے ماں باپ نظریں چرا رہے ہیں۔ بعض اوقات تو پھر وہاں سے اونے پونے مکان بیچ کے، کاروبار بند کر کے، اپنی دکانیں کسی کو دے کر لوگ مائیگریٹ کر گئے دوسرے علاقوں میں کہ جہاں کوئی جان پہچان والا نہ ہو، یعنی پوری لائف ڈسٹرب کر کے چلے گئے بچے۔ تو یہ اس قسم کے بچوں کو ذرا سوچنا چاہیے، غور و تفکر کرنا چاہیے کہ وقتی مزوں کے لیے آپ اپنی لائف کو بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو برباد کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت والی جو ان کی گردن تھی، جو عزت کے ساتھ اٹھی ہوئی تھی، آپ نے ان کو شرم سے جھکوا دیا، یہ کون سا آپ نے کمال کیا؟ اب میدان معاشر میں کیا جواب دیں گے؟ یا آپ نے ماں باپ کے حق میں خیانت کی ہے ایک طریقے سے، کہ ماں باپ کو تو عزت دلوانی چاہیے، ان کو سکون دینا چاہیے، اور آپ غلط چیزوں کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ اس لیے بڑی توجہ کرنی چاہیے۔ ایسے ہی بعض اوقات چلیں ابھی وقت کی چونکہ قلت ہے، میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں اس پروگرام میں ہی اس موضوع کو ختم کر دوں، لیکن میں تھوڑا سا اس پہ اور مزید کلام کروں گا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا